نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ہم سب اس ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی روحانی محافل میں بار بار شریک ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون پر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر ایک معلوماتی تو ہے مگر ایک تربیتی مضمون ہے. گزارش یہ ہے کہ اس کو اس توجہ اور دھیان سے سنیے کہ ہم اپنی ذات کا جو ہے وہ جائزہ لے سکیں، اپنے حال کا، اپنے مقام کا، اپنی کیفیات کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی خوبصورت ایک بات بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود ہی تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے. یعنی قیامت کے دن جو اعمال کا تلنا ہے اس طرف اشارہ کیا کہ اپنا وزن خود ہی کر لو. یہ ایک بڑا معلوماتی ٹاپک ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے فضیلت کے، عظمت کے 4 پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے. یعنی آپ 4 پہلو کہیں، خصوصیات کہیں، جس سے کسی بھی انسان کو عظمت نصیب ہوتی ہے. یعنی کوئی انسان عظیم کیسے بنتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ معلوماتی ہے اور تربیتی اس لحاظ سے ہے کہ پھر جہاں کمی ہے اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ السجدہ کی آیت مبارکہ نمبر 18 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا وہ شخص جو مومن ہے اور وہ شخص کی جو فاسق ہے، لا یستوون، کیا کسی صورت یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق. اب مفسرین بیان کرتے ہیں فاسق گناہگار کو کہتے ہیں کہ یہاں فاسق کا لفظ جو اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا اس سے مراد کافر ہی ہے.
گویا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مومن اور کافر برابر ہو جائیں، ایسا نہیں۔ آپ سب بات سنیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں ہے۔ ذرا چیک کر لیں، لیڈیز میں چونکہ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں ہے، بتائیے گا پھر ذرا۔ اچھا چیک کریں بیٹا، ذرا میرا خیال ہے خاموش بھی ہو جائیں، وہاں شور بھی آ رہا ہے تھوڑا سا، تو آواز ٹھیک ہو جائے۔ بچے ہیں نا۔ آپ چیک کریں، یہاں کا ٹھیک ہے لیڈیز بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب چیک کریں آواز ٹھیک ہے لیڈیز میں؟ جی اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کا۔ تو پہلی آیت کریمہ جو میں نے بیان کی ہے، جو اللہ رب العزت نے فضیلت کا پہلو اور خصوصیت بیان کی، وہ ایمان بیان کی کہ سب سے پہلے فضیلت اسے نصیب ہوتی ہے جو مومن ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا میں انسانوں کی اگر آپ تقسیم کریں تو بڑی تقسیمیں دو ہی بنتی ہیں، ایمان والے اور کافر۔ پھر کافروں کی اقسام ہیں، تو مومن بہر صورت کافر سے بہتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور فرمائیں، یہاں کافر نہیں فرمایا، فاسق فرمایا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، توجہ طرف۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، مگر وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اعمال میں کمزور ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ مومن ہے کہ جو عمل پر زور دیتا ہے، جو ہم نے دن میں بات کی نا، آمن و عامل الصالحات، وہ کثرت اعمال کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو مومن ہو کر بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک نیک ہے اور ایک بد ہے، برا ہے، گناہ گار ہے۔ تو جب مومن ہو کر عمل والا اور بغیر عمل والا برابر نہیں ہے، تو کافر تو کسی صورت برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایک برابری کا تصور امت میں بیان کرتے ہیں کہ سارے ہی برابر ہیں۔ معاذ اللہ انبیاء کرام کو بھی برابری میں ہی لے آتے ہیں۔ پھر آپ نے سنا ہے نا برابری کا تصور کہ سارے برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ایک ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی جو میرے ہاتھ کی ہیں، میرے اپنے ہاتھ کی ہو کر۔ ایک باپ کے گھر پیدا ہونے والے 2 3 4 بچے برابر نہیں ہیں، قد میں برابر نہیں ہیں، رنگ میں برابر نہیں ہیں، شکل میں برابر نہیں ہیں، عقل زوج ساویے میں برابر نہیں ہے، تو کہ جائے کہ ہم سب کو ہی ایک ہی کھاتے میں ڈال دیں۔ تو ایمان سے برابری پتہ چلتی ہے کہ کون ایمان کے کس لیول پر ہے، اور پھر اس ہستی کی بات کرنا کہ جس کا نام لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اگر ان سے برابری کی بات کی جائے تو یہ تو یعنی اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو صحابہ کرام بیٹھے نا، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، اس کے بعد تابعین سے لے کر جو صحابہ کے غلام، قیامت تک امت کے ہر نیک بندے کو اکٹھا کر لیں، ان کی ساری نیکیاں اکٹھی کر لیں، ان کے ایمان کا سارا لیول اکٹھا کر لیں، تو تابعین سے لے کر قیامت تک کل امت کا ایمان سب سے چھوٹے درجے کے صحابی کے برابر نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ذرا آپ اندازہ کریں، ایک جملہ ہے بڑا ایمان افروز کہ جسے ان کی مجلس نصیب ہو گئی اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو جس کی مجلس میں وہ بیٹھے ہیں اس محبوب جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک برابری کا تصور سمجھایا کہ مومن اور کافر کی تقسیم ہے، اور پھر مومن میں بھی ہر ایمان والا برابر نہیں ہے، گناہگار ہے، اور نیک پھر اس سے اچھے درجے پر ہے عمل کرنے والا۔ اور اس میں ایک تقسیم اور بھی ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر دو لفظ ملتے ہیں جب اسلام کی بات کی جاتی ہے، ایک لفظ اسلام ملتا ہے، ایک ایمان ملتا ہے، دونوں لفظ ہیں نا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام اور آمنو قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا مؤمنین مؤمنون۔ تو ان دونوں میں بھی بڑا ایک باریک سا فرق ہے، باریک تو نہیں، فرق ہے، یہ دونوں ایک ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی اس نے اللہ کو مان لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، فلما اسلما، جب دونوں نے مان لیا، یعنی باپ نے مان لیا کہ ذبح کروں گا اور بیٹے نے مان لیا کہ ذبح ہو جاؤں گا، اسلم، اسلام۔ تو مان لینا اللہ کو اور اس کے محبوب کو یہ مسلمان بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے۔ اب ایمان کیا ہے کہ اسلام کے ہر عمل کو اپنا لیا جائے، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف اسلام کا کلمہ پڑھ کے چھٹی نہیں ہوگی، اب پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جو جب پورا داخل ہو جاتا ہے کوئی تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اسلام بگننگ ہے، ابتدا، اور اسلام کی جو معراج ہے، کمال، وہ مومن ہے، ایمان۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی اللہ مانتا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے کہی، خودی کو کر بلند اتنا، یعنی اسلام سے اوپر چڑھتا جا ایمان تک آ جا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جس کی اللہ مانے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تقسیم ہے اسلام کی پہلی جو جہاں سے انسان کی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے وہ اسلام سے ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے بولیں؟ اسلام، پہلی کوالٹی۔ اب اسی بات کو آگے اور پھیلایا قرآن مجید میں کہ ہر مسلمان برابر نہیں ہے، یہی بات اب قرآن مجید میں ہے، سورہ حجرات اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب، باعزت، بامقام، مجھے محبوب وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے، جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیک ہونے میں، وہ اپنی پارسائی کے اندر اللہ اللہ کرنے میں، نیکی میں، عبادات میں، جو جتنا زیادہ بلند مقام پر ہے وہ اللہ کو اتنا ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ اب تقوی یہ یعنی کتنا اہم ہے، اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ شروع میں، بالکل شروع، آغاز میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اعلان فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کی شان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس نے کہا جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، اس کتاب میں کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی جو کتاب بھی کوئی بندہ لکھتا ہے نا، اس پہ ایک نوٹ لکھتا ہے، ہم نے پوری کوشش کی غلطی نہ ہو، جسے غلطی ملے ہمیں آگاہ کر دے، ہم اگلے ایڈیشن میں غلطی ٹھیک کر دیں گے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ غلطی نہیں ہو، اور یہ اللہ نے خود بھی نہیں لکھا، لکھ کے نہیں دیا، لکھا مخلوق نے ہے، مگر اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اس میں غلطی نکال ہی نہیں سکتے۔ تو اتنی بڑی کتاب، غلطی کیا اس کا گمان بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کر کے آگے ایک الارم بھی ہے، اور وہ کیا فرمایا، یہ کتاب اتنی عظیم ہے، اس میں کوئی نقص کمی نہیں ہے، مگر ہدی للمتقین،
اس سے ہدایت وہی پا سکتا ہے جو متقی ہو جاتا ہے۔ یہ آج ہم سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن تو ہر کسی کے پاس ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، تو پھر سیدھے راستے پر کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید نے جواب دیا کہ اس سے ہدایت پانے کے لیے ایک میرٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ بڑے کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، انہوں نے میرٹ بنائے ہوتے ہیں، اس میرٹ پر 90%، 95% آپ کے مارکس ہوں گے تو آ سکتے ہیں، ورنہ جائیں کوئی اور کالج ڈھونڈیں۔ تو قرآن مجید نے ہدایت کا ایک میرٹ بنایا ہے کہ مجھ سے ہدایت اسی کو ملے گی جو متقی ہوگا۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کو کہتے ہیں نا نیک ہو جانا، پرہیزگار ہو جانا، مگر بڑی سادہ سی ایک جملہ ہے جو تقوی کی اتنی تعریفیں ہیں۔ آپ پر کتابیں اٹھائیں اللہ والوں کی تو آپ کو ہزاروں مثالیں اور ہزاروں جملے ملیں گے کہ تقوی کیا ہے، سب اس کی وضاحت میں، مگر ایک جملہ ایسا ہے جو نچوڑ ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ وہ جملہ بڑا اہم ہے، سن لیں۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے وہ شخص متقی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، بس سمپل سی بات ہے، اللہ کی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کی نہیں۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، برکعو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، صرف نماز نہیں پڑھنی، باجماعت پڑھنی، حکم یہ ہے۔ باقی تو سارے احکامات چھوڑ دینا، اسی پہ آ جائیں ذرا، تو تقوی کا پیمانہ سامنے آ جائے گا۔ اب میری بات سمجھ لیں؟ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو زندگی بھر جنہوں نے کبھی مسجد سے نماز قضا ہی نہ کی ہو، ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسے متقی ہوں؟ ان کی عزت اور شان کیا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میں نے متقی کی سادہ سی آپ کو تعریف بتائی۔ ایک اللہ والوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس تقوی کے حوالے سے کہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے نا، اس نے 2 زندگیاں گزارنی ہیں، اور یہ یعنی ایسے کسی کا قصہ کہانی مفروضہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کی تشریح ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تشریح ہے، سورہ بقرہ میں شروع میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم تو مرے ہوئے تھے۔ اب یہ کون سی موت ہے؟ زندہ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، یعنی تھا ہی کچھ نہیں، تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندگی دے دی، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت آئے گی، وہ وقت كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت، وہ لمحہ آئے گا، موت آ جائے گی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی حال میں اللہ کی طرف پلٹو گے، پھر کوئی موت نہیں ہے۔ تو 2 زندگیاں ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی، ایک عالم برزخ کی زندگی، آگے کی زندگی، قبر اور آخرت کی، 2 زندگیاں ہو گئی۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ تو تشریح یہ ہے کہ 2 زندگیاں ہیں اور اللہ نے اس کو 50-50% پہ بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا مالک ہو کر اس نے پرسنٹیج دیکھیں کیا رکھی ہے۔ وہ چاہتا تو 95 اور 5 کرتا، مگر اس نے کہا 50% ہے، چلو ایک زندگی تمہاری ایک میری، ایک زندگی بولیے تمہاری ایک میری۔ یا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مالک تو ہی ہے۔ اس نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی تمہیں میری مرضی کی گزارنی ہے، جو مرضی لے لو۔ اگر دنیا میں میری مرضی کی زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی، اور اگر دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو میرا حصہ رہ جائے گا، پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں۔ کتنی سادہ سی بات ہے، کوئی بہت لمبا فلسفہ ہے؟ بولے تو صحیح، بڑی سادہ سی بات ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی فیصلہ بھی تمہیں دے دیتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا، مجبور بھی نہیں کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یہ پکڑ لو یا وہ پکڑ لو۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ 60 70 80 سال کی زندگی میں اس کی مرضی چلنے دو،
آگے ہمیشہ کی زندگی میں اپنی مرضی چلا لینا، اور اگر 60-70 سال میں اپنی مرضی چلائی تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کی مرضی چلے گی۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کی آسان سی تعریف کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں۔ اب یہاں ایک واقعہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مجذوب تھے، مجذوب بہلول دانا۔ اب ذرا نام بھی غور سے دیکھیں، مجذوب اسے کہتے ہیں جسے سمجھ بوجھ نہ ہو، اور آگے دانا لکھا ہوا ہے، عقل مند، یعنی وہ اس مجذوبی میں بھی ایسی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے کہ دنیا حیران ہو جاتی تھی۔ تو ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، خلیفہ ان کا بڑا محبت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، اور اس نے اجازت دے رکھی تھی کہ یہ جب بھی میرے پاس آئیں ان کو کوئی نہ روکے۔ خلیفہ نے کیا کہا، ان کو کوئی بھی میرے پاس آنے سے کبھی نہ روکے۔ اب ایک دن اس کو کوئی شرارت سوجی، وہ شرارت کرتا تھا، خلیفہ تھا، بادشاہی مزاج تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے سٹک پکڑی ہوئی تھی، ڈنڈا، سوٹی سٹک، اور جب مجذوب بہلول دانا تشریف لائے تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ سٹک میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ڈنڈا آپ لے لیں، اور پوری دنیا میں جو آپ سے زیادہ بے وقوف ملا اس کو دے دینا۔ مطلب وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ تو بے وقوف ہیں، مطلب یہ تھا۔ اب اللہ والوں کا طریق جو ہوتا ہے نا وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ آپ نے مسکرا کر وہ سٹک لے لی، کہا ٹھیک ہے میں آپ کا حکم پورا کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے بعد بادشاہ کی موت کا وقت آ گیا، بیمار تھا، بستر مرگ پہ تھا۔ تو مجذوب بہلول دانا آ گئے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا طبیعت تو ٹھیک نہیں، لگتا ہے کہ آخری وقت۔ اب اس نے 2-3 سوال پوچھے مجذوب صاحب نے۔ انہوں نے یہ پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ جس سفر پر آپ جا رہے ہیں کب واپس آئیں گے؟ یہ دنیا پر جب سفر کرتا ہے انسان پلاننگ کرتا ہے، میں 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ تو پورے پروٹوکول سے چلتے تھے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، اس سفر سے تو کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا کتنے خدمت گزار ساتھ جا رہے ہیں جیسے دنیا میں لے کے جاتے تھے؟ اس نے کہا اس میں کون ساتھ جاتا ہے؟ اچھا آگے کتنے لوگ جگہ جگہ پر استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ وہ ہر بات پہ نہ کرتا گیا۔ جب ہر بات پہ نہ کر دی خلیفہ ہارون رشید نے، تو اب مجذوب بہلول دانا نے وہ سٹک پیچھے سے اٹھائی اور سٹک پکڑ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ لے لیں۔ اب سنیے گا جو بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا یہ کیوں مجھے دے رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ دنیا کے عارضی سفروں پہ جاتے تھے تو اتنی تیاری اور اہتمام سے جاتے تھے، اور اس اب ہمیشہ کے سفر پر خالی آج جا رہے ہو تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلی میری بارگاہ میں دہرا دیتا ہوں، پہلی نشانی تھی جو ایمان والا ہے وہ میری بارگاہ میں مقام والا ہے۔ پھر ہر ایمان والا ایک لیول پر نہیں ہے، اس میں جو جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا عبادت گزار بنتا جائے گا، وہ اتنا ہی میرا محبوب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز، 2 چیزیں ہو گئی، ایمان اور تقوی۔ اب اس کے بعد فرمایا پھر میری بارگاہ میں بڑائی کا ایک معیار ہے، فضیلت ہے اور خوبی ہے، کوالٹی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الزمر آیت نمبر 9 ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب عالم ہر دنیا میں علم رکھنے والا ایک جتنا علم تو نہیں رکھتا۔ قرآن مجید نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا اللہ کوئی ہے ایسا علم والا، شان والا، مجھے بھی دکھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آ جاؤ پھر تمہیں دکھاتے ہیں۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، انہوں نے میرے بندے کو پا لیا،
اور اس بندے کی نشانی کیا بتائی؟ وآتیناہ علم، اور اس سے ہم نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا ہے، وعلمناہ، ہم نے اس کو علم کی خیرات عطا کر دی، علم لدنا، علم لدنی عطا کیا ہے۔ تو اب سب سے پہلے انسان اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اور شان پاتا ہے ایمان سے، اور ایمان والوں میں جتنا کوئی تقوی پرہیزگار ہوگا وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اور متقیوں میں پھر جتنا کوئی صاحب علم ہوگا وہ اتنا ہی بڑا صاحب مقام ہوتا چلا جائے۔ جتنا کوئی بلند مقام پر علم میں حاصل کرتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ، اور دیکھیں یہ علم حاصل کرنا اور علم سیکھنا، یہ جو مجلسیں ہیں نا ہماری جس میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہے نا۔ ان مجلسوں کی اہمیت کو ذرا دیکھیں کہ علم سیکھنا اتنی بڑی شان رکھتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب عمل ہے یہ علم سیکھنا۔ کسی اور عمل پر آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ حج کرنے بھی چلے جائیں نا تو فرشتے کا قدموں کے نیچے پر نہیں بچھاتے۔ طالب علم کے لیے فرمایا، طالب علم کے لیے کہ وہ جب علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ فرشتے کھڑے کر دیتا ہے جو اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، حدیث پاک میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے خود فرمایا نا کہ میں نے آپ کو سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، میں نے ہر علم آپ کو سکھا دیا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، محبوب اب دعا مانگے کہ اللہ آپ کو اور علم دے۔ اب اندازہ کریں ذرا، یہ فضیلت ہمیں بتانے کے لیے تھا، یہ ہمیں بتانے کے لیے تھی یہ بات کہ جو علم ہے اس میں، یعنی جتنا ہمارے پاس نالج ہے، ہماری یہ کمزوری ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی علم کی بات آئی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر، تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اجتماعی طور پر اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ جتنا علم نالج ہمارے پاس ہے ہم اس کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دیٹس اٹ، ہم نے تو سارا کچھ ہی حفظ کر لیا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی شان رکھتا ہے علم والا کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے خرید لیا۔ ایک حرف کسی نے سکھایا اس نے مجھے خرید لیا، اندازہ کریں۔ اور یہ علم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر انسان کو اتنا یعنی مقبول اور بلند کر دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا علم محبت سے سیکھے اور دین کو آگے پھیلانے کی نیت سے سیکھے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے، فرمایا لم یکن بینہ و بین الانبیاء الا درجہ، قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، کیونکہ نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، بس اتنا قریب انبیاء کرام کے بعد ہوگا وہ مقام اللہ کی بات پر۔ کون؟ جو صاحب علم ہوگا۔ تو سب سے پہلی عظمت انسان کی یہ ہے کہ ایمان مل جائے، ایمان کے بعد انسان متقی ہو جائے، تقوی والی زندگی گزارے، اس کے بعد انسان علم کے لیے حریص ہو جائے۔ وہ جو پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑا شان والا کون ہے، مقام والا کون ہے؟ تو فرمایا وہ جو اپنے علم سے کبھی وہ سیر نہ ہو، اس کی بھوک ہی نہ ختم ہو علم کی۔ اور آگے مثال بھی دی کہ وہ دوسروں کے علم کو اپنے علم میں شامل کرے، وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو پڑھ لیا، جو کتابیں سمجھ لی، بس ہم نے کہا دروازے بند کر دو اور مجھے کوئی نہیں پڑھا سکتا، بس میں نے تو دیٹس اٹ، ختم ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ انسان کو پوچھنے سے نہیں شرمانا چاہیے کہ میں کیا پوچھوں گا، شرم آتی ہے، یہ کہے گا اس کو ابھی تک نہیں پتا، اس بات سے شرمانا چاہیے کہ نہیں آتا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی اس بات سے نہ شرمائیں کہ پوچھوں کیسے، اس بات سے شرمائیں کہ آتا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک وہ علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا پھر انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم جو ہے وہ بلندی اور درجات عطا کرتا ہے۔ تیسری چیز ایمان، تقوی، علم۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز اور وہ کیا؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے لیے
کوشش کرنا. اب یہ جو چوتھے نمبر پہ اللہ نے دین کی بات رکھی ہے نا، اس میں بھی ایک میسیج ہے. آج ہماری امت میں یعنی ایک زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کے لیے کوشش وہ کر رہے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. نئے نئے مسلمان ہوئے 3 دن اور چلے بھائی دنیا کو مسلمان کرنے. 3 دن کے اندر مفتی اعظم بن گئے اور وہ پوری دنیا کو مسلمان کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا. بستر اٹھائے اور چلو بھائی. یہ اللہ کے یعنی جو احکامات ہیں ان کے خلاف. ایمان ہو پہلے، پھر انسان عمل کرنے والا ہو، تقویٰ ہو، پھر علم حاصل کرے، اور علم حاصل کر کے کوئی مقام حاصل ہو جائے پھر اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے. اور یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے. فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے، بات خالصتاً جہاد کے لیے ہے مگر جاہدو کا لفظ ہے، کوشش کرنا، جہاد کرنا. فرمایا وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں بغیر کسی عذر کے، کوشش ہی نہیں کرتے، کوئی عذر بیماری نہیں ہے، بیٹھے رہتے ہیں. فرمایا والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اب اس لیے میں نے کہا جہاد کا مطلب ہے کوشش، جہد. ہم جب جہاد کا لفظ سنتے ہیں تو ایک ہی معنی آتا ہے کہ دشمن سے لڑنا. نہیں، حدیث پاک میں جہاد بالعلم ہے، جہاد بالعمل ہے، اور جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے. یہ سارے جہاد ہیں. جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آگے کوئی بڑی فوج ہے؟ فرمایا نہیں، آگے شیطان ہے، نفس کے خلاف جہاد. تو جہاد کہتے ہیں کوشش کو. تو فرمایا وہ جو جوہان مال سے اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ ان کے برابر کیسے ہو گئے جو گھر میں چھپ کے بیٹھے ہیں، چپ کر کے. اور پھر آگے دیکھیں گے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. جو اپنا مال اور جان اللہ کے لیے ہمیشہ قربان کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں نا، فرمایا اللہ نے ان کو فضیلت دے دی ہے، مرتبہ اور شان، اجر زیادہ دے دی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان میں آگے بڑھ کے درجے اور شانے پانے کا وعدہ ہر کسی کے لیے کیا ہے. پابندی تو نہیں لگائی، کرو کوشش اور مقام حاصل کرتے چلے جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اور پھر یہ کہہ کے پھر فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اللہ رب العزت کے لیے جہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے بیٹھے رہنے والوں پر زیادہ مقام، اجر اور ثواب عطا کر دیا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان عظمت کا سفر کرتا ہے. میں مکمل کرتا ہوں، خلاصتاً اس کو پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا کرے. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایمان کی دولت عطا کی، ایمان کلمہ نصیب ہوا. اب اس ایمان کو نکھارنا ہے، خوبصورت کرنا ہے عمل کے ساتھ. کس کے ساتھ بولیں؟ عمل کے ساتھ. اور اس کے بعد تیسرا درجہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے عمل میں اتنا آگے بڑھنا کہ تقویٰ کی منزل نصیب ہو جائے. اور اس کو اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں نا کہ تقویٰ ہے یا نہیں، تقویٰ کچھ اندر ہے یا نہیں، تو اس کا ایک پیمانہ ہے، ترازو ہے تولنے کے لیے. اور وہ یہ ہے اگر نیک عمل کر کے اس عمل کو مزید کرنے کا دل کرے تو سمجھیں تقویٰ کے راستے پر ہیں، سمجھیں تقویٰ کے راستے پر ہیں. تو تقویٰ پر آ جائیں. اور تقویٰ کے بعد پھر تیسرا لیول آ جاتا ہے علم کا. علم کا، اور علم اتنی بڑی شان و فضیلت رکھتا ہے. آقا علیہ السلام مسجد میں آئے، 2 گروہ بیٹھے تھے صحابہ کے، ایک اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک علم کی مجلس سجا کے بیٹھے تھے. تو حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، علم کی مجلس میں بیٹھے. تو علم، اور جب علم اللہ نصیب عطا کر دے، یہ جو مجلسیں ان کی قدر کیا کریں، ان کی قدر کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ڈرو اس وقت سے جب کوئی بتانے والا نہ رہے. تو علم کی مجلسوں کی قدر کریں. اور چوتھی چیز پھر آ جاتی ہے کہ پھر اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں. اب جتنا اس میں انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کے ہاں کوئی پابندی، روک، رکاوٹ نہیں ہے، نہ خاندان کی، نہ غریب فقیر کی، نہ سفید کالے کی، سیاہ کی. اس کی بارگاہ میں تو اگر کوئی کالا بھی دل صاف لے کر آ جائے
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بلال حبشی کو بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے. تو اللہ رب العزت یہ ساری عظمتیں اسی راستے سے عطا کرتا ہے. دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ راستہ اپنانے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.